حضرت صاحب کا خیال ہوا، اس کا جو نقطہ یہی تھا بطور پی ڈی ایم اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام جو اس ملک کے اندر واسی ہیں، ان کا نہ صرف یہ مطالبہ ہے، ان کا حق ہے کہ فل فار الیکشن کروائے، اور یہی راستہ ہے پاکستان کو دوبارہ ترقی اور خوشحالی منزل کی طرف لے جانے کا۔ گو کہ یہ منزل آسان نہیں، اب یہ جان جوکوں کا کام ہے، دن رات محنت کرنی ہوگی، اجتماعی کاوشیں، صلاحیتیں، اذہان بروکار لانے ہوں گے، تب جا کر ہم دوبارہ 2018 کی پہلی کی صورتحال پہ آئیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ ترقی کا سفر آگے جائے گا۔ تو یہ دن رات کا میں سمجھتا ہوں کہ دیوانہ وار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کی جو بنیادی سیڑھی ہے وہ فل فار اور شفاف الیکشن۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حضرت اور میں بالکل ہم متفق ہیں، اور یہی پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے، اور یہی عوام کا مطالبہ، عوام کا حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ محترم میاں شہباز شریف صاحب نے فرمایا، جب ان کو ایک چھوٹا سا حادثہ درپیش آیا اور ڈاکٹروں نے ان کو آرام کا مشورہ دیا، تو میں نے فون پر بھی ان کی خیریت دریافت کی تھی، اور آج جب میں لاہور آیا تو میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری سمجھا، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری حاضری جو ہے وہ قبول ہو گئی، اور صحت مند ہو کر وہ آج میڈیا کے سامنے مولانا مجھے باہر لے آئے ہیں۔ باقی جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، پی ڈی ایم اپنے اہداف، اپنے نقد العین اور اپنے مقاصد کے لیے سنجیدہ اور متحرک ہے، اور انشاءاللہ 16 اکتوبر کو فیصل آباد میں ایک بڑا تاریخی اجتماع ہوگا، اور پھر 31 کو ڈیرہ غازی خان میں بڑا جلسہ ہوگا۔ اس سے قبل جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں 14 اکتوبر کو مفتی محمود کانفرنس کا اعلان کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تاریخ ساز ہوگا۔ عوام کی دلچسپی حزبی اختلاف کے ساتھ یکجہتی کے لیے بہت بڑھ چکی ہے، اور اس وقت جو عوام پر ایک قہر بن کر حکومت مسلط ہے، اس سے ہر قیمت پر گل و خلاصی جو ہے یہ ہر آدمی کی اب ایک آرزو بن چکی ہے۔ اس اعتبار سے فوری الیکشن یہ اب پاکستان کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں، اور ہر ادارے کے لوگ آج صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ابھی جو عدالتی قتل ہوا ہے ملازمین کی معیشت کا، اور جس طرح ہر صوبائی دارالحکومت میں ملازمین جو برطرف کیے گئے ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنی معیشت کی بحالی اور روزگار کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر بھی چکے ہیں، اور اب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں، اساتذہ ہیں، وکلاء ہیں، زمیندار اور کسان مزدور، ہر طبقہ اس وقت مشکل کی حالت میں ہے، اور عام غریب آدمی جو محلوں میں رہتا ہے وہ بازار سے اپنے گھر کے لیے اناج خریدنے اور روزمرہ کی اشیاء خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے ہم نے ملک کی معیشت کو کیسے نکالنا ہے، کس طرح اس کے اوپر اٹھانا ہے، یہ بہت بڑی ایک سنجیدہ صورتحال ہے، اور ابھی ہم پورے ملک کا رو رہے ہیں، ہم ملک کے اداروں کا رو رہے ہیں، ملک کے عوام کا رو رہے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج جیسا ادارہ جس کو ہم ہر وقت طاقتور اور منظم دیکھنا چاہتے ہیں،
और इसको हम रियासत पाकिस्तान और इसकी दिफा की ज़रूरत समझते हैं। 2-4 रोज़ से जो खबरें इस वक्त चल रही हैं, तो जो यूनिटी ऑफ द कमांड हैं माशाअल्लाह, उसकी सलाहियतों का सारी कौम इस वक्त मुशाहिदा कर रही है कि किस तरह हमारे मुल्क के उस इदारे को भी, कि शायद मोदी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पाकिस्तान की इस अजीम और मुनज़्ज़म इदारे को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, दोबारा इस सूरत हाल में इंशाअल्लाह हमने मिलकर आगे बढ़ना है और मेरी दुआ होगी कि बच्ची कुछ अभी तक जो तबीयत में कमज़ोरी है, अल्लाह ताला वो भी दूर फरमाए। शहबाज साहब आपसे आपने कहा कि आप मौलाना भाई, एक मिनट यार, शहबाज साहब आपकी मुलाकात उस मौके पर हो रही है, एक तरफ इस्लामाबाद की मौलाना ने थोड़ी सी बात भी कर दी कि वहाँ पर थोड़ी सी हालात टेंस हैं, और यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं, आपने अपनी बात में कहा कि आपको मौलाना बाहर ले आए। क्या मुस्तकबिल में मौलाना अगर लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं, क्योंकि लग यही रहा कि PDM तो जाएगी, तो क्या आप बहैसियत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनके साथ जाएंगे या लास्ट टाइम की तरह जाएंगे? मैं तो पहले ऐलान कर चुका हूँ कि महंगाई के खिलाफ हमें इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूद करना होगा, और इस हुकूमत को हमें अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए इसका मुहासबा करना होगा। जिस तरह अभी बताया हजरत ने कि ऐसा कौमी इदारा जो कि पाकिस्तान की दफा का ज़िम्मेदार है और उसकी जो कुर्बानियाँ हैं वो तारीख उसकी शाहिद है, मोदी इस इदारे के वक़ार को नुकसान पहुँचाने के लिए वो काम नहीं कर सका जो कि इमरान खान नियाज़ी जो दिन रात यूटर्न मारते हैं, उन्होंने जिस तरीके इन नाजुक मामलात को हैंडल किया है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। बहुत शुक्रिया। फौज में तब्दीली के हवाले से क्या कहेंगे? जो फौज में तब्दीलियाँ हुई हैं, इस हवाले से आप दोनों की क्या राय है? अपने दिफाई इदारे के अंदरूनी सूरत हाल पर तो बात नहीं कर रहा, लेकिन जो खबरें आपकी वसातत से कौम के पास जा रही हैं, इसमें ज़ाहिर है कि जो शख्स कहा जाता है कि यूनिटी ऑफ कमांड की अलामत है, वो जो है उसने क्या हशर कर दिया है हमारे इदारे का, जहाँ पर आज सब परेशान हैं, तशवीश में हैं। हम कभी कभी सियासी तौर पर इख्तलाफ राय कर लेते हैं, लेकिन हम इस इदारे को मुल्क की दिफा के लिए मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं और ताकतवर देखना।